السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون۔ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون، اور نہ ہی وہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، هل يراكم من أحد، پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے، ثم انصرفوا، پھر وہاں سے پھر جاتے ہیں، کسک لیتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا يفقہون، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 126 اور 127، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منافقین کی صفات ہیں، ان صفات میں سے کوئی بھی صفت اگر ہمارے اندر پائی جائے تو ہم لوگوں کو فوراً اس کا علاج و معالجہ کرنا چاہیے، اور اس روحانی بیماری کا علاج اگر کہیں ہوگا تو یہی قرآن کریم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کریم کے اندر تدبر، تفکر، غور و فکر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اور قرآن کی جو چاہت ہے اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 164 درس کے دوران ہم نے تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یزکیہم، وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے اور اس کی تعلیم دے کر کے لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ کس انداز میں؟ کفر کی بیماری سے، نفاق کی بیماری سے، شک و شبہ کی بیماری سے، دلی جو خباثت ہوتی ہے اس کی بیماری سے، تمام بیماریوں سے پاک صاف کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے ذریعے سے؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ اللہ کا کلام آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی بالکل اتنا ہی مؤثر ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ فرق ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے عمل کا ہے۔ جس قدر ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوگی، ہمارے عمل میں مضبوطی ہوگی، اسی قدر یہ قرآن کریم ہمارے دلوں پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں کیا مطلب؟ آفت میں مبتلا ہوتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آسمانی آفت جو آتی ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات جو منافقین کے تعلق سے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ اس سے مراد منافقین یا لوگ بھی ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہم یفتنون، کہ یہ جو منافقین لوگ ہیں فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ منافقین فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتن، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ کیسے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اب جنگ ہو گئی، جنگ ہو رہی ہے، یہ لوگ منافق ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب جب مسلمان ہیں اور دل سے منافق ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں تو شرکت کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پول کھل جائے گی۔ فتنوں میں مبتلا ہو گئے، اب کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ جنگ احد ہوئی، سب لوگ جانے لگے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے وہ بھی جانے لگا،
ایک موقع پر پہنچ کر کے وہ یو ٹرن لے لیا اور بھاگ آیا. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, سبھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گیا. نہیں تو جنگ میں شرکت کرنا پڑے گی اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی. ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ لوگ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے, کسی سازش کو بے نقاب کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے آتا کہ لوگ سازش کر رہے تھے, کیا ہوا؟ مصیبت میں پڑ گئے. کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیا کہ مصیبت میں پڑ گئے, لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئے. جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ایک جنگ سے واپسی کے وقت کیا کہتا ہے کہ جو عزت والا ہے وہ مدینے پہ پہنچ کر کے ذلت والے کو نکال دے گا. بعد میں کیا ہوا؟ خود اسی کا بیٹا جو صحابی رسول ہے مدینے کے گیٹ پر, ابھی جیسا ہے نا سیرا گیٹ ہے, گبی گیٹ ہے, وہیں سے انٹرنس ہوتا ہے, تو مدینے کے گیٹ پر جا کر کے کھڑا ہو گیا کہ اب مدینے کے اندر تم کو اسی وقت داخل ہونے دیں گے جب تم عزت والا بنو گے, کیونکہ میری نظر میں تم ذلیل ہو اور ہم عزت والے تو تم کو نکالیں گے. یعنی جس نے کہا اسی کے بیٹے نے اس کو ذلیل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اولا یرون انہم یفتنون, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام, ہر سال مرتن او مرتین, 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ, ثم لا یتوبون, پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں سے. یعنی گناہ کر رہے ہیں توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہم لا یذکرون, اور آنے والے زمانے کے لیے نصیحت بھی نہیں پکڑ رہے. یہ منافقوں کی روش ہے. مومنوں کی روش کیا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی خطا ہو جاتی ہے, کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو فوراً جگ جاتے ہیں, ہوشیار ہو جاتے ہیں, اور جو غلطی ہو گئی اس سے توبہ کرتے ہیں اور آنے والے زمانے کے لیے مکمل نصیحت پکڑ لیتے ہیں کہ آگے اب یہ غلطی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. محترم سامعین اکرام, جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ, پوچھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کیا, پوچھتے ہیں دھیرے سے کوئی دیکھ رہا ہے کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ انصَرَفُوا, خاموشی سے کھسک لیتے ہیں, خاموشی سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مومنوں کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیے ہوئے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں, لیکن دل سے تو منافق ہیں. اب جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو اعلان کرتے کہ مسجد میں چلے آؤ. سارے کے سارے لوگ مسجد نبی میں آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے جو آیات آپ پر نازل ہوتی اس کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے. یہ کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سبھی لوگوں کو بلایا تو یہ جو منافقین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا, لیکن دل تو نہیں آنے کا کیونکہ ایمان تو نہیں ہے. ابھی اس سے محبت کس کو ہوگی؟ جو ایمان والا ہوگا, جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اسی کو اس سے محبت ہوگی. اس کو کان لگا کر کے سنیں گے, اس کے ایک ایک ورڈ پر غور کریں گے. اب یہ منافقین کے اندر تو یہ صفات نہیں تھی, اب ان کو بھی آنا پڑا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو تلاوت کرتے تو ان کو یہ بیکار لگتا تھا کہ یہ بیکار کے کام میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ کون سے کام میں ہم لوگ پھنس گئے یار. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے لگتے, اب یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے, ذرا پیچھے ہی بیٹھتے تھے کہ جب کوئی نہیں دیکھے گا, دیکھو تو کوئی دیکھ رہا ہے کیا. جیسے سمجھ میں آیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ نے فرمایا ثم انصرفوا, خاموشی سے وہاں کھسک لیتے تھے, وہاں سے خاموشی سے کھسک لیتے تھے وہاں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا ہے فلما زاغوا, جب ان لوگوں نے کجی اور ٹیڑھاپن اختیار کیا, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو اندر ٹیڑھا مزید کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ سے ایک بات سمجھ لیجئے, جس قدر اس قرآن کریم پر غور و فکر کیجیے گا, تدبر کیجیے گا, جس قدر ان باتوں کو سننے کے لیے ہر طرف سے اپنے ذہن کو فری کر لیجیے گا, جس قدر اس کو سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کیجیے گا, اللہ اسی قدر دلوں کو سیدھا کرے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا. جس قدر دور ہٹیے گا اللہ اسی قدر آپ کو بھی ڈائیورشن دے دے گا. اب یہ سیدھا راستہ ہے نا, ڈائیورشن دے دے گا.
جس قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے عمل کے اندازے کے مطابق اللہ کا بدلہ ہے. جو جتنا نیکی کرتا ہے اللہ اس کو مزید توفیق دیتا ہے، جو جس قدر نیکی سے بھاگتا ہے اللہ اس کو اسی قدر دور کرتا چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ثم انصرفوا، وہ لوگ دیکھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو، کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. ثم انصرفوا، وہ لوگ پھر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سامعین کرام، اس سورۃ کریمہ میں ابھی آخری اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.